زکوٰۃ دینے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اجر اور ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، مال کا پاک ہونا اپنی جگہ پر ہے، مال کا بڑھنا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ جو آفات نازل ہوتی ہیں نا ہم پہ، طوفان کی صورت میں، کبھی آندھیاں چل رہی ہیں، کبھی جناب اتنی بارشیں برس رہی ہیں کہ ضرورت بھی نہیں ہے تو بارش ضرورت سے زائد ہو رہی ہے، اور کبھی جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں، یعنی دیگر ایسی آفات جو ہم پر نازل ہوتی ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایسی آفات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ایک وہ دور تھا جب زکوٰۃ کی لوگ ادائیگی کرتے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے، اپنے فصلوں کا عشر دیتے تھے۔ فصلوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اسے عشر کا نام دیا گیا ہے۔ تو فائدہ کیا ملتا تھا کہ وہی مال اور وہی فصلیں کئی نسلوں تک باقی رہتی تھی۔ وجہ کیا ہوتی کہ وہ زکوٰۃ جب دے دیتے مال کی اور اپنی فصلوں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بھی محفوظ فرماتا، ان کی فصلوں کو بھی محفوظ فرماتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے زکوٰۃ اور دینی چھوڑ دیا، اپنے مال کی اور فصلوں کا عشر دینا چھوڑ دیا ہے، تو یہی مال اور یہی فصلیں جو ہیں وہ کبھی تو طوفانوں کی نظر ہو رہی ہیں، آندھی اور طوفان کی نظر ہو جاتی ہیں، کبھی بارشیں اتنی برستی ہیں کہ فصل پک چکی ہوتی ہے اور وہ فصل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ مال اتنا اکٹھا کیا ہوتا ہے، سیلاب آیا وہ سب کچھ بہا کر لے گیا، حالت بڑی اچھی تھی گھر کی، لیکن اس سیلاب نے، ان بارشوں نے، ان طوفانوں میں پتہ ہی نہ چلا، زلزلہ آیا، دیگر ایسی آفات آئیں کہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے مال کی فصلوں کا عشر نہیں دیتا، تو پھر وہ فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ مال بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور فصلوں کا عشر دیتا ہے تو فصلیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ مطلب کیا ہے کہ جس مال کے اندر زکوٰۃ موجود ہوگی، جس مال کے اندر یعنی مال ہے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے بندے پر، وہ نہیں کر رہا، تو وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اپنے اصل مال کے اندر موجود ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس اصل مال کے اندر زکوٰۃ کا مال موجود ہے، فرمایا اگر وہ نہیں ادائیگی کر رہا تو وہ زکوٰۃ جو ہے اس مال کو ہلاک کر دے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر کوئی بھی مال ضائع نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی مال ضائع ہوتا ہے نا، وہ اس وقت تک تلف نہیں ہوتا، اس وقت تک ضائع نہیں ہوتا جب تک کہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ جو بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خشکی اور تری کے اندر کہیں بھی کوئی مال تلف ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو فرمایا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اپنے شرعی معاملات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا مال جو ہے نقصان میں جا رہا ہے۔ یہ تو قرآن اور حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ کر لو، قلعوں کے اندر، مضبوط قلعوں کے اندر جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم پر کوئی بلا نازل ہو، کوئی مصیبت آ جائے، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے، تضرع کر کے، یعنی عجز و انکساری سے استعانت کرو، دعا کر کے اللہ سے مدد مانگا کرو، عز و انکساری کا پیکر بن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد طلب کیا کرو۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تم یہ چیزیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو محفوظ فرما لے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں نے سنائی کہ اور جتنا بھی مال تلف ہوتا ہے، یہ جو آفات آتی ہیں، بے موسمی بارشیں، اور بارشیں بھی اتنی کہ ضرورت ہی نہیں ہے،
طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، ایک سبب تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، مال کی زکوٰۃ کی، اور پھر اس کے بعد جب عشر نہیں دیا جاتا تو ایسے طوفان، ایسی بارشیں، ایسے سیلاب آتے ہیں کہ وہ سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ یہ جو آفات ہیں ہم اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔